مغربی تہذیب نے جو آج ہر قوم میں اپنے قدم جما لیے ہیں، اس کی تباہ کاریاں، اس کی بربادیاں، اس کے نقصانات، اس کے مضر اثرات جو ہر قوم میں آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو آج ہم اس مغربی تہذیب کا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں، اس کے متعلق علامہ اقبال نے ہمیں بہت سالوں پہلے آگاہ کر دیا تھا، اور علامہ اقبال نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کس طرح سے یہ مغربی تہذیب باقی تہذیبوں کو ختم کر دے گی اور ہر قوم میں گھس جائے گی اور اپنے قدم جما لے گی۔ علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم جواب شکوہ میں چند اشعار میں اس پورے نقشے کو بیان کیا تھا، اور ساتھ ہی اتنا ہی نہیں، ساتھ ہی علامہ اقبال نے ہمیں آخر پر سلوشن بھی دیا تھا کہ اگر یہ آگ ہم تک پہنچے تو ہم اس آگ سے کیسے نکلیں۔ جواب شکوہ میں علامہ اقبال کہتے ہیں، اس مغربی تہذیب جو آج نئی تہذیب ہے، اس کے تباہ کاریاں بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال بیان کرتے ہیں، عہد نو برق ہے، آتش زنے ہر خرمن ہے، اے من اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو نئی تہذیب ہے، یہ جو مغربی تہذیب ہے، یہ ایک آگ کی طرح ہے، ایک ایسی آگ جس نے ہر قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، چاہے چھوٹی قوم ہو چاہے بڑی قوم ہو، ہر قوم کو اپنی لپیٹ میں اس نے لے لیا ہے، اور ہر قوم میں یہ تہذیب گھس چکی ہے۔ اے من اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس آگ سے نہ کوئی گلشن، نہ کوئی صحرا، نہ کوئی ریگستان محفوظ ہے۔ یعنی اس آگ نے، مغربی تہذیب کی جو یہ آگ ہے، اس نے ہر قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، چاہے چھوٹی قوم ہو چاہے بڑی قوم ہو، ہر قوم کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم الرسول شعلہ بپیراہن ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آگ کی جو اصل ٹارگٹ ہے، اس آگ کے جو اصل ٹارگٹس ہے، وہ پرانی قدیم جو تہذیب ہے، جو قدیم تہذیبیں ہے، وہ اس کی ٹارگٹ ہے۔ یعنی وہ، یہ تہذیب جو ہے یہ ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے، جو قدیم تہذیبیں ہے، قدیم پرانی قومیں جو ہے، ان کو یہ ٹارگٹ کر رہی ہے، زیادہ سے زیادہ ان کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتی ہے۔ ملت ختم رسول شعلہ بپیراہن ہے۔ اور علامہ اقبال مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس تہذیب کی جو یہ آگ ہے، یہ اب مسلمانوں کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے دامن تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی یہ آگ، اس نے اب اپنا رخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف کیا ہے، یہ ان کے دامن تک پہنچ چکی ہے یہ آگ۔ لیکن ساتھ ہی پھر سلوشن بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ کہ لیکن اگر آج بھی تمہیں اس آگ سے بچنا ہے، اگر تمہیں اس آگ سے آج بھی بچنا ہے، تو تمہیں اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پیدا کرنا ہوگا، اور تو تمہارے لیے بھی، پھر تمہارے لیے بھی یہ آگ اسی طرح سلامتی کا راستہ بن جائے گی، اسی طرح تمہارے لیے بھی ٹھنڈی ہوگی اور تمہارے لیے سلامتی بن جائے گی، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ یعنی اقبال ہمیں یہ سلوشن دے رہا ہے کہ تمہیں کس طرح سے اس تہذیب سے، اس تہذیب کی اس آگ سے نکلنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مغربی تہذیب نے آج قوموں کو اپنی لپیٹ میں بہت اچھی طرح سے، بہت زبردستی، بہت زور و شور سے اس نے قوموں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ طرح طرح کے بہت سارے راستے ہیں جن سے یہ قوموں میں گھس چکی ہے یہ مغربی تہذیب۔ دو راستے ایسے ہیں جن سے یہ مسلمانوں میں بھی اب رائج ہو چکی ہے، ایک ایک کلچر کا راستہ، اور دوسرا تعلیم کا راستہ۔ مسلمانوں میں تہذیب، مغربی تہذیب جو ہے، اس نے اپنا راستہ کلچر کے ذریعے اپنا راستہ بنا لیا ہے۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو قوموں کے جو نوجوان ہیں، امت مسلمہ کے نوجوان ہیں، خاص کر جو نوجوان ہیں، وہ ویسٹرن ٹرینڈز کو زیادہ سے زیادہ فالو کر رہے ہیں، وہ مغرب کی تہذیب جو ہے اس کے ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہیں۔ یعنی جو چیزیں مغرب میں ہو رہی ہے، وہ ان کو زیادہ سے زیادہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز میں فخر محسوس کر رہے ہیں کہ کب ہم ویسٹ کا ایک نیا ٹرینڈ آئے گا اور کب ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے، پھر وہ کسی طرح سے بھی ہو، کپڑوں کی طرح سے، زبان کی طرح لحاظ سے، یا اور کسی لحاظ سے، ہر چیز میں ہم مغرب کے ٹرینڈز کو فالو کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یا فوڈ کے لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایون کہ ہم نے اپنی جو ہماری مدر ٹنگ سے، ہم نے ان کو بھی بدل دیا، کیونکہ ہم مغرب کے ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہیں، ہم مغرب کی زبان کو فالو کر رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے یہ مغرب کی جو یہ تہذیب ہے، یہ دھیرے دھیرے مسلمانوں میں بھی اپنا ڈیرا جما رہی ہے۔ اور پھر دوسرا، جب ہم دیکھتے ہیں دوسرا،
اور تعلیم کے ذریعے سے یہ مسلمانوں میں گھس چکی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کس طرح سے مسلمان تعلیم حاصل کر کے بھی کتنے کمزور ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو جو سسٹم دیا گیا ہے، ان کو جو مغربی تعلیم کا نظام جو ہے، مغربی تعلیم کا جو نظام ہے، وہ ان کو کس طرح سے دیا گیا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم وہاں پر دیکھتے ہیں، جو نوجوان جو وہاں پر پڑھتے ہیں، جو مسلمان وہاں پر پڑھتے ہیں، ان کے ذہنوں کو اس طرح سے قید کیا جاتا ہے کہ ان کو اپنی جو ایبلٹیز ہے، اپنی جو کیپیسٹیز ہے، اپنی جو ایگزسٹنس ہے، اپنا جو وجود ہے، اپنی جو طاقت ہے، وہ پہچان ہی نہیں پاتے۔ یعنی ان کو صرف ایک چیز میں قید کر دیا گیا ہے۔ مغرب کا جو یہ نظام تعلیم ہے، اس نے ان کو صرف ایک چیز میں قید کر دیا ہے۔ یعنی وہ تعلیم حاصل کر کے صرف ایک چیز کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے ملازمت۔ یعنی ان کے ذہنوں میں یہ چیز بھر دی گئی ہے کہ تمہیں تعلیم حاصل کر کے ملازمت حاصل کرنی ہے، تاکہ تم اپنی زندگی جی سکو، تاکہ تم اپنا روزگار کما سکو۔ صرف یہی ایک مقصد رہ گیا ہے ان کی زندگی کا۔ باقی جو زندگی کا مقصد ہے وہ ان کی آنکھوں سے اڑ گیا ہے، ان کے سامنے سے اڑ گیا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کی نگاہ وسیع ہونی چاہیے تھی، مسلمانوں کو جو مقصد دیا گیا تھا ان کو اس پر کام کرنا تھا۔ ایک مسلمان کو اپنا وجود پہچاننا تھا، اپنی اصلیت پہچاننی تھی، اور اپنا جو اصل مقام ہے اس کو وہ حاصل کرنا تھا۔ لیکن اس مغربی نظام تعلیم نے ان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ یہ اس چیز کی طرف، یہ اپنے اصل مقصد کی طرف ذرہ برابر بھی دھیان نہیں دے پا رہے۔ یہ کمزور ہو چکے، ان کے ذہنوں کو کمزور کر دیا گیا، ان کے ذہنوں کو بند کر دیا گیا ہے، قید کر دیا گیا ہے، محدود کر دیا گیا ہے ان کے ذہنوں کو۔ اور ان کو اصل میں مسلمانوں کو کیا چاہیے تھا؟ مسلمانوں کو اپنے قوانین چاہیے تھے، مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اسلامی قوانین پڑھے، اسلام کی تاریخ پڑھے، اسلام کا جو نظریہ فلسفہ ہے وہ سمجھے، قرآن کو سمجھے۔ لیکن ان سب چیزوں سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو قوم ہے، یہ ان سب چیزوں سے آ رہی ہے، ان سب چیزوں سے بہت دور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان صرف اس دنیا کے لیے اپنی زندگی جی رہے ہیں، صرف اس دنیا میں خوش رہنے کے لیے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال نے اسی نظام تعلیم کے لیے کہا تھا کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ کہ مجھے یہ جو مکتب میں پڑھانے والے، یہ جو ان تعلیمی ان اداروں میں پڑھانے والے ہیں، ان سے مجھے صرف ایک شکایت ہے کہ یہ جو شاہین تھے، شاہین کا کام کیا ہے؟ اڑنا۔ یعنی یہ جو بچے تھے، یہ جو نوجوان تھے، جو شاہین کی مانند تھے، یعنی جن کا سٹیٹ شاہین کی طرح تھا، جن کو اڑنا تھا، جن کو اپنی اصلیت پہچاننی تھی، اپنی قابلیت پہچاننی تھی، اپنا وجود پہچاننا تھا، اور اپنا وہ الگ مقام حاصل کرنا تھا، ان کو کون سا سبق دیا جا رہا ہے؟ سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یعنی ان کو بند کر دیا گیا ہے، ان کے ذہنوں کو قید کر دیا گیا ہے، ان کو اپنی اصلیت کی طرف تھوڑا ذرہ برابر بھی تصور نہیں دیا جا رہا۔ اور لیکن علامہ اقبال نے اس سے نکلنے کا ایک راستہ بھی ہمیں ساتھ ہی دیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور وہ بت پرستی کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ لیکن نمرود کو وہ چیز گوارا نہ ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، ہم نے نہ آگ سے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ تو اقبال اسی کی طرف ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر تم اس مغربی تہذیب کی جو یہ آگ ہے، اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان پیدا کرنا ہوگا، ان کے جیسا ایمان پیدا کرنا ہوگا، ان کے جیسا یقین پیدا کرنا ہوگا۔ تو یہ جو مغربی تہذیب کی جو یہ آگ ہے، یہ تمہارے لیے بھی آج سلامتی بن سکتی ہے۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ سلامتی بن گئی تھی، اسی طرح آج تمہارے لیے بھی یہ آگ سلامتی بن سکتی ہے، لیکن اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان پیدا کر سکو، ان کے جیسا یقین پیدا کر سکو، ان کے جیسا ایمان پیدا کر سکو اپنے اندر، تو تمہارے لیے بھی یہ آگ آج سلامتی بن سکتی۔
تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ یعنی اپنا جو نظام ہے، اپنا جو نظام تعلیم ہے، اس کی طرف ہم زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اپنے کلچر کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، جو کلچر ہمیں دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کلچر دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کلچر دیا، ہم اس کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھیں، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو اس کی طرف لائیں، کیونکہ اگر ہم نے ذرا برابر بھی دیر کی، اگر تھوڑی سی بھی ہم نے دیر کی، تو پھر پلٹنا، واپس آنا اب اور اپنا وہ اصل مقام حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔